لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے سورہ حمد، دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، اور تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران، اور چوتھا سورہ ہے سورہ نساء، پانچواں سورہ ہے سورہ مائدہ، چھٹا سورہ ہے سورہ انعام، ساتواں سورہ ہے سورہ اعراف، آٹھواں سورہ ہے سورہ انفال، اور نواں سورہ ہے سورہ توبہ. اور ہم نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ آیت بھی وابستہ ہے اسی سورے سے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ ہے کہ جس نے اپنی جانب سے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا بالہدیٰ، اور ہم نے اس رسول کو ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے. والدین الحق، اور اسے ہم نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ اس کے حوالے ہم نے ایک دین کیا ہے جو دین حق ہے. اور ہمارے حبیب کا، ہمارے رسول کا کام جو ہوگا کہ ہمارے عطا کردہ دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے. اب یہ بات چاہے مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، مگر میرا حبیب کرے گا وہی جو میرا اس سے حکم ہے. یہ ہے اس آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ. اللہ فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل، وہ ہے کہ جس نے بھیجا. اللہ آیت میں سرکار دو عالم کے بھیجنے کا تذکرہ کر رہا ہے. اب حضور آئے، کب آئے، کیا تاریخ تھی، صحیح تاریخ کا علم ہمیں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صحیح تاریخ کا علم ہمارے بڑے بھائیوں کو نہیں ہے
تو ہمیں کہاں سے ہوگی؟ کب آئے حضور؟ 12 تاریخ کو۔ کب گئے؟ 12 تاریخ کو۔ آئے بھی 12، گئے بھی 12، ولادت بھی 12، وفات بھی 12، حیات کا آغاز بھی 12 اور حیات کا اختتام بھی 12۔ آئے بھی 12 اور گئے بھی 12۔ چلیے اس 12 سے اتنا تو بہرحال معلوم ہو گیا کہ نبی بھی نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12 کے بغیر جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ فرمایا هو الذی ارسل، وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بھیجا۔ کب بھیجا؟ اب کب کا تعلق زمانے سے ہے، جب زمانہ ہو تو بتایا جائے کب آئے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس وقت بھیجا جب نہ الفاظ تھے نہ مضامین، نہ زبانیں تھے نہ گفتگو، نہ تلاش تھی نہ جستجو، نہ میں تھا نہ تو، نہ زمین تھے نہ زمان، نہ مکین تھے نہ مکان، نہ جن تھے نہ انسان، نہ روح تھی نہ جان، نہ وہم تھا نہ گمان، نہ شر تھا نہ امان، نہ طوفان، نہ کنارہ تھا نہ طوفان، نہ آتش دوزخ نہ باغ جنان۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ نہ سبزہ تھا نہ اس کی لہک، نہ شاخیں تھیں نہ ان کی لچک، نہ خار تھے نہ ان کی کھٹک، نہ پھول تھے نہ ان کی مہک، نہ کلیاں تھیں نہ ان کی چٹک، نہ سکے تھے نہ ان کی کھنک، نہ ہیرے تھے نہ ان کی چمک، نہ لحاظ تھا نہ پاس، نہ قلم تھا نہ کرتاس، نہ امید تھی نہ آس، نہ مہینے تھے نہ سال، نہ دفینے تھے نہ مال، نہ گھڑیاں تھے نہ گھڑیال۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ نہ رنگ تھا نہ روپ، نہ سایہ تھا نہ دھوپ، نہ کم تھا نہ کیف، نہ ہم تھا نہ دھوپ۔ مختصر یہ ہے کہ نہ خس نہ خاشاک، بس ایک خدا تھا اور ایک صاحب لولاک۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ فرما رہا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے ایک رسول بھیجا۔ رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، رسل و رسائل۔ یہ پیغام پہنچانا اور پیغام لینا، یہ جو ذریعے استعمال ہوتے ہیں ان تمام کو بولا جاتا ہے رسل و رسائل۔ پیغام بھیجنا اور پیغام لینا، انہیں میں یہ ٹی وی بھی آتی ہے اور یہ ریڈیو بھی آتا ہے اور یہ فون بھی آتا ہے، یہ موبائل، جتنی بیماریاں ہیں یہ سب انہیں میں آتی ہیں۔ پیغام بھیجنا اور پیغام لینا، اسی سے بنا ہے لفظ رسول، بھیجا ہوا، اس کے ذریعے پیغام بھیجا جائے۔ میں ایک مثال دوں تاکہ میری بات ذرا واضح ہو جائے۔ مثلاً میں آیا ایک صاحب کے ہاں، قیام میرا ان کے یہاں ہے، مثال دے رہا ہوں، نہ میں تو یہاں گھر ہے میرا، میں رہتا ہوں باقاعدہ۔ تو میں نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی کوئی چیز ہے۔ میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ اب میں دیہات کا آدمی اٹھا ہوا چلا آیا بمبئی، مجھے کوئی خبر نہیں دنیا کہاں پہنچ گئی۔ کہ مولانا یہ موبائل ہے۔ تو میں نے کہا اس سے کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا مولانا اس سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ کہا وہ تو ہے ہی یہ بات کرنے کے لیے، کس سے بات کرنا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمارے بڑے عزیزوں میں سے ہیں فلاں صاحب، ان سے بات کرنا ہے۔ کہاں ان کا نمبر ہے میرے پاس۔ اب انہوں نے لیا اور نمبر لگایا، کہا لیجیے بات کر لیجیے۔ میں نے کہا ہلو آپ کون؟ میں نے کہا مولانا عسکری۔ اچھا مولانا آپ آ گئے؟ میں نے کہا ہاں آ گیا ہوں۔ کہا کب جائیں؟ کہا میں نے کہا کل جاؤں گا میں۔ تو کہا اچھا آپ صبح ناشتے پہ آ جائیے۔ اب یہاں میں نے آپ میں کسی ایک کا نام اس لیے نہیں لیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا ناشتے کی دعوت لے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اب انہوں نے کل آئیے اور میں ٹھیک 2 بجے دن میں ان کے گھر پہنچا۔ تو کہنے مولانا ہم نے آپ کو صبح ناشتے بلایا تھا، آپ 2 بجے آئے تو کھانے کا وقت ہے۔ میں نے کہا جی نہیں آپ نے مجھے کھانے بلایا تھا۔ کہا نہیں آپ غور کیے، میں نے آپ کو ناشتے بلایا۔ میں نے کہا بالکل نہیں، آپ نے مجھے کھانے بلایا تھا۔
اب وہ کہہ رہے ہیں ناشتہ میں کراؤں کھانا، تو میں نے بگڑ کر کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو کہا نہیں آپ مولانا ہیں، اب میں کیسے کہہ دوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ ایک صاحب کھڑے ہیں، ان کا دیکھیے کیا معاملہ؟ میں نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے، تو میں نے ان سے کہا دیکھیے نہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں نہ میں بول رہا ہوں، یہ ساری غلطی اور سارا قصور ساری خطا اس موبائل کی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا آپ نے کہا ہوگا ناشتہ اس نے مجھے سنایا ہوگا کھانا، آپ نے کہا ہوگا ناشتہ اس نے مجھے سنایا ہوگا کھانا۔ ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں مولانا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کہے ناشتہ اور یہ سنائے کھانا۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے کہ یہ اپنی طرف سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو وہی بولے گا جو آپ بولیں گے، جو وہی کہے گا جو آپ کہیں گے، یہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے بھول گیا ہو؟ کہا مولانا یہ بھول بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں ہلکی سی کرنٹ کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، اس میں ہلکی سی کرنٹ کی ایک لہر دوڑ رہی ہے جو نہ اسے بھولنے دیتی ہے نہ بھٹکنے دیتی ہے۔ بس بات میرے سمجھ میں آ گئی کہ عام انسان کا بنایا ہوا ادنا سا ذریعہ اگر ہلکی سی کرنٹ کی لہر دوڑے تو نہ اسے بھولنے دیتی ہے نہ بھٹکنے دیتی ہے، تو وہ نبی جو نور مجسم بن کے آیا تھا، صلوات اور محمد اور آل محمد، اس میں نہ سہو کی بیماری ہوگی، نہ نسیان کی بیماری ہوگی، نہ وہ بھولے گا اور نہ وہ بھٹکے گا۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ چیز تو بہت عمدہ ہے، کیا مطلب؟ میں نے کہا اب آپ کو مطلب سمجھانا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا سمجھیے، کہا میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا بالکل اسی جیسا ایک لے آئیے آپ۔ کہا میں بالکل انشاءاللہ میں اسی جیسا ایک لے آؤں گا۔ میں نے کہا نمبر وہی ہو، کلر وہی ہو، کمپنی وہی ہو، سائز بالکل اسی جیسا۔ کہا ٹھیک ہے مت گھبرائیے، انشاءاللہ میں بالکل اسی جیسا لا کے دوں گا۔ اب وہ اپنا جیسا ایک بازار سے لے آئے اور کہنے لیجیے مولانا بالکل اسی جیسا ہے۔ میں اسی جیسے کو لے کے گیا اپنے گھر، اور میں بھی ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا مولانا آپ کا موبائل بھی ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے کیا مجھے کوئی چھوٹا موٹا مولوی سمجھ رکھا ہے کہ میں ایک موبائل بھی نہ لے سکوں؟ ہاں ہے۔ کہ میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا تو ہے یہ بات کرنے کے لیے، یہ بات کر لیجئے، اس سے بات کرنا ہے۔ تو میں نے انہیں دے دیا، انہوں نے بٹن دبایا، کہا مولانا یہ ہے کیا؟ یہ موبائل ہے کچھ اور ہے؟ میں کہا خیریت تو؟ کہا نہ اس میں کرنٹ ہے نہ کنیکشن ہے کیا؟ تو ہم نے کہا کرنٹ اور کنیکشن مجھے پتہ نہیں، مگر ہے بالکل اسی جیسا، ہے بالکل اسی جیسا۔ تو ایک صاحب کھڑے، انہوں نے کہا مولانا اسی جیسا کام نہیں، جب تک کرنٹ اور کنیکشن نہ ہو اسی جیسا کام نہیں چلتا۔ بس یہی بات میرے سمجھ میں آ گئی۔ یہ سارے مولوی جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے، ہم نبی، سنیے مولوی وہ موبائل ہوتا ہے جس میں نہ کرنٹ ہوتا ہے نہ کنیکشن ہوتا ہے، نبی اس ذریعے کا نام ہے جس میں وحی الہی کا کرنٹ بھی ہوتا ہے اور عصمت کا کنیکشن بھی ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد پر۔ وحی الہی کا کرنٹ بھی ہوتا ہے، عصمت کا، ذرا غور کیجیے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہو الذی ارسل رسول، وہ ہے جس نے بھیجا، اور مقام فخر میں اللہ کرا ہو الذی ارسل، وہ ہے جس نے بھیجا اپنی طرف، تمہاری طرف کیا بھیجا؟ ایک رسول بھیجا، بالہدا، بال یہاں مصاحبت کی ہے، ہدایت کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے، اور ہم نے اسے ایک دین لیا جو دین حق ہے۔ کام کیا ہوگا؟ ہمارے کام یہ ہوگا ہمارے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دو۔ اللہ نے مقام افتخار میں یہ بات ہے کہ ہم نے بھیجا، اور ہمارا نبی ہمارے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے گا۔ میں پوچھتا ہوں اس آیت کو لے کر اکثر کہ بھائی اللہ کا نبی آیا، آنے کے بعد چلا گیا، کیا اللہ کا دین غالب آیا؟ بس دعویٰ تو تھا کہ ہمارا نبی ہمارے دین کو غالب کر دے گا، سرکار آئے اور چلے گئے، دین غالب آیا؟ اگر دین غالب آ گیا ہوتا تو جس ملک میں آپ رہتے اس ملک میں 90 کروڑ آبادی بت پرستوں کی نہ ہوتی، تو دین تو غالب آیا نہیں۔ یا اگر آ گیا تو مجھے بتائیے، چلیے دین تو چھوڑیے، وہ کون سا میدان اس میں حضرت مسلمان غالب ہیں؟ ہر میدان میں ہم نے ان کو مغلوب پایا، غالب تو کسی میدان میں نہیں، کہیں نہیں غالب، سوائے جھگڑے کے علاوہ یہ ماشاءاللہ کہیں غالب نہیں ہے۔
اور اللہ کرے ہمارا نبی ہمارے دین کو، تو سرکار دو عالم آئے آگے چلے گئے تو دین تو غالب آیا نہیں، دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا نبی ہمارا دین کو غالب کر دے گا، اور غالب تو آیا۔ تو اب اس آیت کو لے کر ہمارے بڑے بھائیوں کے سامنے ایک سوال یہ رکھا جاتا ہے کہ آئے نبیوں چلے گئے، دین تو غالب آیا نہیں، تو سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے کہ پروردگار تیرا دعویٰ تھا کہ تیرا نبی تیرے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے گا، نبی آئے آگے چلے گئے، دین تو غالب آیا نہیں۔ تو عجب میں آواز ہے کہ ہم نے کوئی ایک محمد تھوڑی رکھا ہے، یہ سلسلہ محمد کا پہلا محمد ہے جو دین لے کر آیا، آخری آئے اور دین غالب نہ آئے تب کہنا صلوات پر محمد اور آل محمد۔ اس سلسلے کا آخری آ جائے اور دین غالب نہ آئے تب کہنا۔ یہی میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، کون کہتا ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کا انتظار کرنا؟ ہم اپنے امام کے ظہور کا انتظار نہیں کر رہے، ہم اس دن کا انتظار جس دن اللہ کا دین غالب آنے والا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جس دن اللہ کا دین غالب آنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہمارا نبی ہمارے دین کو، سرکار آئے اور کہ چلے گئے۔ ایک مثال دوں تاکہ بات ذرا اور کھل کے سامنے آ جائے۔ مان لیجئے ایک سال مجھ سے کہا مولانا 17 ربیع الاول آنے والی ہے اور ہم اس دن جشن کرنا چاہتے ہیں محفل۔ تو میں نے کہا اللہ قبول کرے، کہو تو کرے گا ہی، اللہ تو کرے گا، اگر اخلاص ہو تو حرم میں اللہ قبول کرے گا۔ میں نے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اپنی طرف ایک شاعر دے دیجئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ مت گھبرائیے، شاعر دوں گا آپ کو۔ کہا نہیں، ایسا شاعر ہو جو تمام شاعروں پر غالب آ جائے۔ میں نے کہا انشاءاللہ مت گھبرائیے، ایسا شاعر دوں گا جو تمام شاعروں پر غالب آ جائے گا۔ اب وہ 17 ربیع الاول آئی اور ہم نے اپنی جانب سے ایک شاعر بھیج دیا۔ وہ شاعر آیا، اس نے شرکت کی محفل میں، محفل تمام ہو گئی۔ ہم نے پوچھا بھائی وہ ہمارا بھیجا وہ شاعر کیسا رہا؟ کہا مولانا دعویٰ تو آپ نے بہت بڑا کیا تھا، کیسا شاعر دوں گا جو تمام شاعروں پر غالب آ جائے گا۔ آپ کا بھیجا ہوا شاعر بیرونی شہرت چھوڑیے، مقامی شاعروں پر غالب نہیں آیا۔ دعویٰ تھا کہ ایسا شاعر، اور وہ غالب کسی پہ نہ آیا۔ تو میں ہوا دعوے میں ناکام اور وہ ہوا مقصد میں ناکام۔ دعویٰ کیا تھا؟ ایسا شاعر دوں گا جو تمام شاعروں پر غالب آئے گا۔ آیا اور آگے چلا گیا، وہ غالب تو آیا نہیں، تو میں ہوا دعوے میں ناکام اور وہ ہوا مقصد میں ناکام۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایسا نبی جو ہمارے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ سرکار دو عالم آئے آگے چلے گئے، دین تو غالب آیا نہیں۔ تو اب اس آیت کو لے کر ہمارے بڑے بھائیوں کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں، دو میں سے ایک راستہ چن لے جو انہیں اچھا لگے، یا تو نبی پاک کو ناکام مان لو، یا وہ کہ جو پردے میں اسے امام مان لو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ آئے آگے چلے گئے تو ہمارے امام کے وجود پر نہ جانے کتنی آیتیں دلیل ہیں۔ اور میں نے اکثر کہا ہے کہ ہم اپنے ہر اس عقیدہ کا انکار کر دیں گے جس عقیدہ پر قرآن کی آیت کا سپورٹ نہ ہو۔ بڑے تانیے دیے جاتے ہیں، آپ اپنے امام کی وجود قرآن سے ثابت کیجئے۔ کوئی ایک آیت بتائیے، ایک آیت ہو تو بتا دیں۔ آیتیں ہیں، آیتیں۔ چلیے میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، آپ تھوڑا فاصلے بیٹھے ہوئے ہیں، قلب مجلس خالی ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ آپ نے طے کر لیا ہے کہ مولانا بیمار تو ہی ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کی بیماری کا امتحان لیں گے، تو لیجیے امتحان، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نہیں ٹھیک ہے، تو کاغ صاحب کوئی آیت، میں نے کہا چلیے میں آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے
کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہم نے لوگوں پر، انسانوں پر فرض کیا ہے کیا؟ حج، اور ان لوگوں پر جن کے پاس استطاعت ہے کہ جائیں اللہ گھر کا طواف کریں. یا اللہ کا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، ہم نے انسانوں پر فرض کیا ہے. یہ آیت حج ہے جہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں پر، ان انسانوں پر جن کے پاس استطاعت ہے، ان پر فرض کیا ہے کہ وہ جائیں اور جانے کے بعد حج کریں. دیکھیے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی اپنے بندوں سے کوئی چیز مانگا، کوئی مطالبہ کیا یا کسی چیز سے منع کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا. مثلا اللہ نے ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں ایمان لیا اللہ اور اس کے رسول پر. تو ایمان کا مطالبہ ہوا اللہ اس کے رسول پر. اللہ نے کہا اے ایمان لانے والوں ایمان لیا اللہ اور اس کے رسول پر. آگے بڑھیے. اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کا مطالبہ کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو ایمان کا مطالبہ ایمان والوں سے، اطاعت کا مطالبہ ایمان والوں سے. اور آگے بڑھیے. اللہ نے تقوی کا مطالبہ کیا تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے توبے کا مطالبہ کیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ نے جب بھی جس چیز کا مطالبہ کیا تو کہا اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو. نماز کا مطالبہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو. روزے کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو روزہ لکھ دیا روزہ رکھو. زکوٰۃ کا مطالبہ ایمان والوں سے. اللہ نے جب بھی جو کچھ مطالبہ کیا مانگا تو ایمان والوں سے. نماز ایمان والوں سے، روزہ ایمان والوں سے، زکوٰۃ ایمان والوں سے، سارے معاملے ایمان والوں ایمان والوں ایمان والوں. لیکن جب معاملہ حج کا آیا تو اللہ کا لہجہ بدل گیا. یہ نہیں کہا ایمان لانے والوں، کہا انسانوں ہم نے تم پر حج واجب کیا ہے. یا اللہ یہاں تو اللہ لہجہ کیوں بدل گیا؟ کہ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر پیسہ آ جانے کے بعد تم نے حج نہ کیا تو مومن تو بہت دور کے بعد تم انسان کے جانے قابل بھی نہیں ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور ذرا زوردار سلوات بھیجے بابا. تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ فرض کیا ہم نے انسانوں پر. کیا حج؟ کہ جائیں اللہ گھر کا طواف کریں. حج البیت، بیت کہتے ہیں گھر کو. ہم نے فرض کیا انسانوں پر کو جائیں اور ہمارے گھر کا طواف، ہر گھر کا حج کریں. تو یہاں لفظ آیا لفظ بیت، ٹھیک ہے. اس کو آیت حج کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہمارے بیت کا طواف کرو، حج کرو. اب آپ مجھے بتائیے کیا اس بات کا امکان ہے کہ قرآن میں حکم حج تو ہو اور اللہ بیت کو اٹھا لے؟ قرآن میں حکم حج تو ہو اور اللہ بیت کو اٹھا لے، بیت نہ ہو. کہاں مولانا یہ 15-20 منٹ آپ نے میرا وقت ضائع کیا. اگر یہی بتانا پہلے ہی بول دیے ہوتے. اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ اپنے بندوں تو حکم حج دے اور مکے میں بیت نہ ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ بیت ہوگا تو حکم حج ہوگا. یہ امکان ہی نہیں ہے کہ حکم حج ہو اور بیت نہ ہو. تو جیسے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ حکم حج ہو اور بیت نہ ہو، اسی طرح قرآن میں یہ بھی تو اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے بن سے کہیے میں کچھ نہیں چاہتا مگر ایک اہل بیت کی محبت. تو جیسے وہاں ممکن نہیں ہے کہ حکم حج ہو اور بیت نہ ہو، ویسے یہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ حکم محبت اہل بیت ہو اور اہل بیت کوئی فرض نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھائی جو سمجھ گئے صلوات اور بھیجے بابا علیہ وسلم.
بھائی حکم محبت اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر حکم محبت اہل بیت ہے قرآن میں، اس کا امکان نہیں ہے کہ حکم محبت اہل بیت تو ہو اور اہل بیت کا کوئی فرض نہ ہو، یہ وہاں ممکن نہیں ہے۔ تو نہ جانے کتنی آیتیں، جن آیتوں کے ذیل میں آپ جو ہے وجود امام کو ثابت کر سکتے ہیں۔ چلیے آپ متوجہ ایک جملہ اور میں عرض کروں۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 4 کتابیں بھیجی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ٹھیک ہے؟ یہ 4 کتابیں ہیں۔ توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب اور قرآن بھی اللہ کی کتاب۔ توریت جب آئی تو جب تک صاحب توریت تھا اس وقت اس کی توریت تحریف سے محفوظ تھی، کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ادھر صاحب توریت گیا، ادھر اس کی کتاب میں اس کے ماننے والوں نے رد و بدل کر دیا۔ آج جو توریت ملتی ہے وہ اصلی توریت نہیں ہے، مگر اس کی توریت، اس کی کتاب اس وقت تک تحریف سے محفوظ تھی جب تک وہ تھا۔ ادھر وہ گیا، جب اس کی کتاب میں تبدیلی آ گئی، بدل لیا لوگوں نے۔ اور آگے بڑھیے، وہی معاملہ زبور کا ہے۔ اصلی زبور آپ کو نہیں ملے گی۔ جب تک صاحب زبور تھا تب تک اس کی کتاب محفوظ تھی، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں۔ لیکن ادھر صاحب زبور گیا، ادھر زبور ہی کے ماننے والوں نے کتاب میں تبدیلی کر دی۔ آج اصلی زبور آپ کو نہیں ملے گی۔ اور آگے بڑھیے، وہی معاملہ انجیل کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے تو ایک انجیل بھیجی تھی، آج 4 انجیلیں ہیں جنہیں اناجیل اربع بولتے ہیں، اور چاروں کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور ہر ایک کتاب دوسرے کے مخالف ہے۔ سب توڑیے بابا دے ہر انجیل دوسرے انجیل کے مخالف۔ ہوا کیا؟ جب اصلی انجیل جلا دی گئی اور وجود اس کا ختم ہو گیا تو اس وقت کے جو علماء تھے ان کے بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی انجیل تو ہے نہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ہے کوئی ہمارے اس علاقے میں اپنا جس کو انجیل یاد ہو؟ تو لکھا ہے کہ 4 لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہاں ہمیں انجیل حفظ ہے، ہمیں یاد ہے۔ تو کہا جاؤ تیار کرو۔ اب چاروں مختلف مقامات میں چلے گئے، بیٹھ گئے، اور بلنے کے بعد چاروں نے انجیل لکھی، اور لکھنے کے بعد لے آئے اور انہوں نے کہا یہ ہے، ہم نے تیار کر لیا۔ تو دعویٰ یہ تھا کہ بھائی ہمیں انجیل حفظ ہے اور پوری کتاب حفظ ہے۔ اور جب کہا گیا لکھ کے لے آؤ تو انہوں نے لکھا، تو معلوم ہوا جب لکھا گیا تو ایک دوسرے کے خلاف۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاروں کو رد کر دیا جاتا، مگر اس وقت لوگ بڑے چالاک تھے، ان کا ان چاروں کو چلنے دو، غلط صحیح مگر چلے۔ تو اللہ نے انجیل بھیجی تھی ایک، مگر آج 4 انجیلیں ہیں، اناجیل اربع کے نام سے مشہور ہیں۔ تو وہی جب تک صاحب انجیل اس کائنات میں تھا تب تک انجیل میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن ادھر گیا، ادھر معلوم اس کی کتاب میں تبدیلی آ گئی۔ توریت کا حال بھی یہی ہوا، زبور کا حال بھی یہی ہوا، انجیل کا معاملہ بھی یہی ہوا، ٹھیک ہے؟ اب معاملہ آیا قرآن کا۔ آج عالم اسلام کا کوئی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں کوئی تبدیلی آئی ہو، کہیں کوئی تغیر، کہیں کوئی حرف جو ہے نکالا گیا ہو، پڑھایا گیا ہو۔ تو کیا مطلب؟ کیا یہ جو امت سرکار دو عالم کی ہے یہ پچھلی امتوں تو بہتر ہے؟ نا، سوال ہی نہیں ہے۔ خود حضور کی حدیث موجود ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ اگر ہماری امت کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ سے کوئی بنی اسرائیل کے لوگ گزرے تو یہ اسی راستے سے گزریں گے، تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم کی امت بھی کوئی پچھلی امتوں سے بہتر نہیں ہے۔ تو سوال یہ کہ توریت میں تبدیلی آئی، زبور میں تبدیلی آئی، انجیل میں تبدیلی آئی، یہ قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ جب تک صاحب توریت تھا اس کی کتاب تحریف سے محفوظ تھی، جب تک صاحب زبور تھا اس کی کتاب تحریف سے محفوظ تھی، جب تک انجیل موجود صاحب انجیل تھا اس کی انجیل تحریف سے محفوظ تھی۔ اے میرے جو آج قرآن میں تحریف کا نہ آنا
دلیل ہے کوئی وارث موجود ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات ذرا زوردار بھیجے بابا ہے۔ آج قرآن میں کوئی ایک تحریف کا قائل نہیں، دلیل ہے کہ صاحب کتاب ہے، وارث ہے، اپنی میراث اپنی ملکیت کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے دلیلیں آتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ، اس کی ابتدائی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کتاب ہے وہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان افراد کے لیے جن کے بعد تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب خدا کی ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے ان افراد کے لیے جن کے بعد تقویٰ ہے۔ اب متقی کون ہے؟ تو قرآن نے کہا متقی وہ ہے جس کا ایمان غیب پر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہا یہ کتاب ہدایت ہے صاحبہ تقویٰ کے لیے، اور صاحب تقویٰ کون ہے؟ کہا وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہا متقی تو بس وہی ہیں جن کا ایمان غیب پر ہے۔ تھوڑا توجہ دیجیے، بڑی مشکل مرحلہ ہے۔ کہا کہ دیکھو یہ کتاب لا رہے میری ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ متقی کون ہیں؟ کہا متقی بس وہی لوگ ہیں جن کا ایمان غیب پر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا ایمان غیب پر نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے۔ متقی بننے کے لیے پہلی چیز ضروری کہ اس کا ایمان غیب پر ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پوچھا اے میرے بڑے بھائیوں بتاؤ کیا تمہارا ایمان غیب پر ہے؟ تو ڈاڑیاں ہلا ہلا کہتے ہیں ہاں ہمارا ایمان غیب پر ہے۔ اللہ غیب ایمان ہے، جنت غیب ایمان ہے، کوثر غیب ایمان ہے، سلسبیل غیب ایمان ہے، حور غیب ایمان ہے، ہر غیب پر ایمان ہے۔ مگر جا ایمان میں غیب کا معاملہ ایمان غیب ہو گیا۔ ہر غیب پر ایمان ہے مگر ایمان میں غیب پر ایمان نہیں ہے۔ سارے جتنے غیب سب پر ایمان۔ تو بھیا جب ہم نے کہا کہ آپ کا ایمان غیب پر، کہاں ایمان غیب پر ہے؟ اور اللہ کیا کرے گا؟ قرآن ہدایت ان کے لیے جن کا ایمان غیب پر ہے۔ متقی کون جن کا ایمان غیب پر ہے؟ تو سوال ہے کہ جب سارے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا ایمان غیب پر ہے تو سب ہو گئے متقی۔ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، متقی وہ ہیں جن کا ایمان غیب پر۔ تو اس اعتبار سے سارے مسلمان ہو گئے متقی، اس لیے سب کا ایمان غیب پر ہے۔ تو جب متقی ہو گئے تو متقی جائے گا کہاں؟ تو قرآن نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے تو جنت بنایا ہے صرف صاحبان تقویٰ کے لیے، متقی کے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا۔ تو ہو گئے سارے متقی لیکن سب کا ایمان غیب پر ہے۔ متقی کہاں جائے گا؟ کہا جنت میں جائے گا۔ دیکھیے بات کہاں سے چلیے کہاں جا کر رک رہی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے لا ریب، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ کہا جن کا ایمان غیب پر ہے۔ مسلمانوں کا ہمارا ایمان غیب پر ہے، سب ہوئے متقی۔ متقی جائے گا کہاں؟ کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت بنایا متقین کے لیے۔ تو ہونا دیا جائے گا سارے مسلمان جائیں جنت میں، اس لیے کہ سب کا ایمان غیب پر ہے تو سب کو جانا چاہیے۔ مگر کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا ایک جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ بھائی حدیث آیا نہیں ہے؟ کیا فرمایا سرکار دو عالم نے کہ جنت میں ہوں گے 73 فرقے، ایک جائے گا جنت میں باقی جائیں گے وہیں جہاں جانا چاہیے۔ تو بھیا جب سب کا ایمان غیب پر ہے تو سب ہوئے متقی، تو سب کو جانا چاہیے۔ یہ سب نہ جا کر ایک ہی کیوں جا رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، بقیہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اس ایک کا کسی ایسے ایک غائب پر ایمان ہے جس پر سب کا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
کا مطلب ہے کسی ایک کا کسی ایک ایسے غائب پر ایمان ہے جو سب کا نہیں ہے، اور وہی ہے کہ سب کا ہر غائب پر ایمان ہے، امام غائب پر ایمان نہیں ہے۔ تو جب تک امام غائب پر ایمان نہیں لاؤ گے، ہر غائب پر ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا۔ صلوات اور پڑھیے بابا علیہ۔ تو ہمارا وہ امام جو پردہ غیب میں بڑے تانے دیے جاتے ہیں، آپ کا امام، آپ کا امام، اسے لگتا ہے ہم نے بھی کوئی ثقیفہ تیار کی ہو۔ آپ کا امام، ٹھیک ہے ہمارا امام، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا سنا یہ گیا کہ آپ اپنے امام کو خط لکھتے ہیں؟ وہ جہاں پر آپ 14 شعبان کو عریضہ بھیجتے ہیں، طنز کے طور پر دنیا کہتے ہیں سنا یہ گیا آپ اپنے امام کو خط بھیجتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہاں بھائی بھیجتے ہیں، ہم اپنے امام کو بھیجتے ہیں، آپ اپنے والوں کو بھیجیے۔ ہم اپنے والے کو بھیجتے ہیں، آپ اپنے والوں کو بھیجیے۔ ہم اپنے والے کو بھیجتے ہیں، آپ اپنے والوں کو بھیجیے۔ خود تو بھیجتے نہیں، ہم سے کہتے ہیں آپ بھیجتے ہیں۔ خود کیوں نہیں بھیجتے؟ خود اس لیے نہیں بھیجتے، خط کے لیے پتہ ضروری ہے۔ جن بدبختوں کو دنیا میں پتہ نہ معلوم ہو، صلوات پڑھیے بابا علیہ والا۔ آج ماشاءاللہ کئی نئے چہرے آئے ہوئے ہیں، کئی نئے چہرے آئے ہوئے ہیں۔ پرانے چہرے تو غائب ہو گئے، نئے چہرے آ گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ بھی بھیجیے، ہم بھی بھیجتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم جو خط بھیجتے ہو تو یہ بتاؤ خط کا جواب آتا ہے؟ تو بچے تو بہرحال بچے ہوتے ہیں، خط کا جواب آتا ہے؟ ہاں بالکل آتا ہے۔ کہا دکھائی نہ پڑا کبھی خط کا جواب۔ اور تانے یہ بڑے کتنے بیوقوف ہیں، کتنے امریکہ خط لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، جواب نہیں آتا، خط لکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلیے اس سوال کو رکھیے آپ اپنے پاس، دنیا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہا کیا سوال ہے؟ ہم نے کہا ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہر نماز صبح کے بعد آپ کے ہاں مسجدوں سے آواز آتی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو سلام جاتے تو ہم نے بہت دیکھا، جواب آتے آج تک نہ سنا، کہ سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ تو سلام جاتے تو ہم نے بہت دیکھا، جواب آتے آج تک نہ سنا۔ جواب آتا ہے، جواب تو ہم نے نہیں سنا۔ تو جب اپنی نوبت آئی تو کہا نہیں ہم اپنے حبیب کو جب سلام کرتے ہیں تو ہمارے سرکار ہمارے سلام کے جواب دیتے ہیں، سنائی نہ دے یہ کانوں کا قصور ہے۔ میں نے کہا وہی معاملہ ہمارے خط کا ہے، جب ہم خط بھیجتے ہیں تو ہمارے امام ہمارے خط کا جواب دیتے ہیں، دکھائی نہ دے آنکھوں کا قصور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دکھائی نہ دے یہ کان، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہمارا وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، اس کے نہ جانے کتنے القاب ہیں، القاب، اور پڑھے لکھے علماء کے لیے ہر لقب ایک مکمل مجلس ہے۔ تو انہیں القاب میں سے ایک لقب آپ کو اور بڑا مشہور لقب ہے، بچے کو معلوم ہے، وہ ہے منتقم خون حسین۔ منتقم صیغہ اسم فاعل کا ہے، انتقام، خون حسین کا انتقام لینے والا۔ منتقم خون حسین یعنی خون امام حسین کا انتقام لینے والا۔ ابھی امام کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا، وہ جو جناب مختار نے جو کچھ کیا وہ انتقام نہیں تھا، اس لیے کہ انتقام لینا کام ہے وارث کا۔ مختار محب تھے، وارث نہیں تھے، وہ ایک جذبہ محبت اس کا اظہار ہو گیا۔ اور کیا آپ نے تو اصل منتقم جو ہے وہ ہمارا وہ امام جو پردہ غیب ہے، اسی لیے آپ کا لقب ہے منتقم خون حسین، خون حسین کا انتقام لینے والا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لقب اللہ نے چوتھے امام کیوں نہیں دیا؟
چوتھے امام بیٹے ہیں اور بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، قصاص لینے کا حق بیٹے کو ہوتا ہے۔ آپ موجود تھے، پورا کربلا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہر دن آپ نے دیکھا ہے، تو امام اللہ نے یہ حق چوتھے امام کیوں نہیں دیا؟ کیوں چوتھے امام سے نکالو تم انتقام دو، جبکہ بیٹے تھے؟ پانچویں امام کم سن صحیح مگر تھے، اور امام ہوتا ہے، کم سن و جوان کیا مطلب ہے؟ اگر امام تھے تو امام تھے، اعلان امامت اور چیز ہے، مگر امام ہوتا ہے، امام پیدا امام ہوتا ہے۔ 4 سال یا 4.5 سال کے امام باقی رہے، اس طرح سے کسی نے لکھا نہیں ہے، اور تذکرہ نہیں ہوتا ہے امام کا کربلا کے حوالے سے، مگر میں اکثر کرتا ہوں کہ 4.5 سال سے کسی نے لکھا نہیں ہے۔ اور جب دربار یزید میں چوتھے امام نے خطبہ دیا اور دربار یزیدی میں یزید کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا یزید نے، اور کہا کہ ہمیں اس قیدی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو مشیروں نے مشورہ یزید کے لیے دیا کہ اس قیدی کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس قدر ذلیل ہوا یزید، چونکہ جب امام نے کہا مجھے اجازت ہے ممبر میں جاؤں، تو یزید نے منع کر دیا۔ پھر جو لوگ بیٹھے تھے اور بیٹے نے اصرار کیا، نہیں اس تو اسیر ہے، قیدی دیکھیں کیا بولتا ہے، آپ اجازت دیجیے۔ تو یزید نے کیا کہا تھا؟ کہا ان کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ اگر یہ ممبر پر چلے گئے تو جب تک ابو سفیان ان کی اولاد کو ذلیل نہ کر دیں گے ممبر چھوڑیں گے نہیں۔ تو چوتھے امام کے خطبے نے ذلیل کر دیا اس کو۔ تو اس نے کہا مشیروں نے میں کیا کرنا چاہیے اس قیدی کی صورت؟ تو مشیروں نے کہا یزید اس قیدی کو قتل کر دے۔ جیسے مشورہ دیا مشیروں نے یزید کو قتل کر دے، لکھا پانچویں امام کمسین سے کھڑے ہو گئے اور آئے چوتھے امام کو، کہا بابا کیا اجازت ہے کہ میں بھی یزید سے کچھ باتیں کروں؟ کمسن اتنے ہیں کہ 4.5 سال، اور کہے بابا کیا اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی یزید سے کچھ باتیں کروں؟ تو امام نے کہا کیوں نہیں بیٹا آگے بڑھو۔ لکھا 4.5 سال کے امام تھے، آگے بڑھے، اور یزید بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بار پانچویں امام نے کہا کہ یزید آج تیرے مشیروں نے جو تجھے مشورہ دیا ہے، یہ فرعون کے مشیروں نے فرعون کو نہیں دیا تھا۔ آپ نے غور فرمائے، کہا آج تیرے مشیروں نے جو تجھے مشورہ دیا ہے وہ فرعون کے مشیروں نے فرعون کو مشورہ نہیں دیا تھا۔ تو کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہ ایسا اس لیے ہوا کہ فرعون کے مشیر کافر ضرور تھے، حرام زادی نہیں تھے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کافر ضرور تھے مگر حرام زادے نہیں تھے۔ تو امام ہے، 4.5 سال کیوں؟ ذرا دیکھیے آپ، شجاعت دیکھیے آپ، جرأت دیکھیے۔ تو پانچویں امام کو اللہ حق دے دیتا کہ اٹھو مجھے انتقام لے لو، مگر اللہ نے یہ حق تو پانچویں امام کو نہیں دیا۔ چلیے چھٹے امام، ایک لمبا پیریڈ ملا آپ کو، کافی تبلیغ کیا آپ نے، جتنی حدیثیں آپ نظر آتی ہیں ان میں زیادہ تر چھٹے امام کی حدیثیں ہیں، حالات بھی کچھ سازگار تھے۔ تو اللہ یہ حق چھٹے امام کو دے دیتا کہ اٹھو اور انتقام لے لو۔ نہ چوتھے امام کو حق دیا، نہ پانچویں امام کو دیا، نہ چھٹے امام کو دیا، نہ ساتویں امام کو دیا، نہ آٹھویں امام کو دیا، نہ 9ویں امام، نہ 10ویں امام، نہ 11ویں امام، دیا تو 12ویں امام کو۔ اور ظہور ہونے کے بعد یعنی یہ معاملہ کسی ایک کو نہیں دیا، دیا تو آخری امام کو۔ راز کیا ہے؟ اے پروردگار کسی اور کو کیوں نہیں؟ کہا سنو، اگر میں حق چوتھے امام کو دے دیتا تو یقیناً چوتھے امام بدلہ لیتے مگر اپنے زمانے تک کے دشمنوں سے۔ بڑی اہم بات میں سنا گیا، اگر پانچویں امام کو اللہ یہ حق دیتا یقیناً بدلہ لیتے مگر اپنے زمانے تک کے دشمنوں سے۔ ہر امام جو بدلہ لیتا وہ اپنے زمانے تک کے دشمنوں سے۔ اللہ نے کہا ہم آخری کو دیں گے تاکہ ابتدا سے انتہا تک سب کا بدلہ ہو جائے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد، سب کا ہو جائے۔ اس لیے آپ کا لقب ہے منتقم خون حسین، خون حسین کا انتقام لینے والا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے
تو سب سے پہلے امام حرملہ کو زندہ کریں گے اور اس سے پوچھیں گے بتا رباب کا ننھے لال نے تیرا کیا بگاڑا؟ میرے عزیزو، یہ مجلسیں عبادت ہیں اور مقبول عبادت ہیں، اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد کسی طرح کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک قطرہ بھی آنسو غم حسین میں گرتا ہے تو خلوص اگر گر جائے تو ایک قطرہ آنسو بھی بہت ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نہیں عالم گزرے ہیں، اب لوگ ان کو عالم تھے، شیخ جعفر سوستری۔ یہ کوئی خطیب یا ذاکر یا مولانا تھے، عالم تھے۔ ان کی کتاب ہے خصائص حسینیہ۔ بعض پرانے جو کتب خانے ہیں اس میں ان کے وہ مسلک کتاب مل جائے گی، منہج الرشاد نام کی، تو عالم تھے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی پڑھی ہوئی نمازوں کو دیکھا مگر مجھے اپنی پڑھی ہوئی نمازوں میں بخشش سہارا نہ ملا۔ میں نے اپنے رکھے ہوئے روزوں کو دیکھا مگر مجھے اپنے رکھے ہوئے روزوں میں بخشش سہارا نہ ملا۔ ایک ایک عمل کو شمار کرتے ہیں، میں نے سب دیکھ لیا، حج کو دیکھا، زکات کو دیکھا، مگر کسی ایک عمل میں ہمیں بخشش سہارا نہیں ملا۔ لیکن ادھر فرش عزائے حسین پر بیٹھے اور غم ابن فاطمہ زہرا کے غم میں دو چار قطرے آنسو کے بہے تو لکھتے ہیں کہ دل کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اطمینان نفس کو نماز و روز حج و زکات نفس مطمئنہ کے غم میں رونے سے ملتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ان مجلسوں کا سلسلہ یہ ہے کہ اس میں پہلے محرم سے لے کے 10 محرم تک جو مصائب پڑھے جاتے ہیں ترتیب سے وہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو آج اس ترتیب کے حساب سے مصائب ہونا ہے جناب قاسم کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے نماز سے لے کے جتنے امور واجب کیے ہیں، ہر امر و ہر بل واجب ان پر جو بالغ ہوں۔ نابالغ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کچھ واجب نہیں، لیکن نابالغ ہوتا ہے۔ تو انہیں میں سے ایک عمل ہے جہاد۔ جہاد بھی بالغ کو واجب ہے، نابالغ کو واجب نہیں ہے۔ نابالغ کو جہاد کیوں نہیں واجب؟ نابالغ کو جہاد اس لیے نہیں واجب کہ نابالغ بچہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کا مالک ہے اس کا باپ ہوتا ہے، اور باپ نہ ہو تو دادا ہوتا ہے، اور ایک اور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں امام۔ امام بھی مالک ہوتا ہے، ہمارے نفس کا مالک امام ہے۔ باپ نہ ہو دادا، اور ان کے ہونے کے باوجود امام بھی مالک ہوتا ہے۔ تو جس طرح نماز وغیرہ کے لیے بالغ ہونا چاہیے، اس لیے جہاد کے لیے بھی بالغ ہونا چاہیے، لیکن جہاد نابالغ بچہ اپنے وجود کا نفس کا مالک نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ عمل تھا جو کربلا میں جناب قاسم کو حیران کیے ہوئے تھا کہ کہیں میرے نابالغ مجھے جہاد میں شرکت سے روک نہ دے۔ اسی لیے مجھے کہیں نہیں ملتا کہ جناب عباس نے پوچھا ہو کہ آقا کیا میرا نام محضر شہادت میں ہے، جناب علی اکبر نے پوچھا ہو کیا میرا نام محضر شہادت میں ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ملتا، مگر جناب قاسم کے لیے ملتا ہے کہ موقع تلاش کر رہے جو کوئی وقت مل جائے، جب چچا سے پوچھو چچا کیا میرا نام محضر شہادت میں ہے، یہ عزیزو وقت مل ہی گیا۔ ایک بار آئے چچا کے ہاتھوں کو لیا، چوما، کا چچا کیا میرا نام محضر شہادت میں ہے؟ تو امام نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ امام نے پہلے پوچھا بیٹا تیرے نزدیک شہادت کیسی ہے؟ کہا چچا میرے نزدیک شہادت شہزادہ شیری ہے۔ امام جب سن لیا تو کہا بیٹا تو رہا، ہاتھ یہ کہ تیرے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جب علی اصغر کا نام سنا قاسم تڑپ گئے، چچا ارے کیا آتا خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا۔ امام نے پوری شہادت بیان کی کہ بھائی علی اصغر تمہارا کیسے شہید ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب قاسم یتیم تھے، اور جناب قاسم کو امام اتنا چاہتے تھے، اس قدر محبت تھی
کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لباس کا خیال رکھتے تھے امام. گرمی کا زمانہ ہے اور قاسم کے جسم میں موٹے لباس، تو امام نے کہا بیٹے گرمی کے زمانے کیسا تم نے لباس پہن رکھا ہے. کھانے کا خیال، یعنی اس قدر محبت جناب قاسم سے کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جو امام جناب قاسم کو اپنے سے دور کر دیتے ہو. ہمیشہ اپنے پاس. کہا بیٹا قاسم چچا کے پاس رہا کرو، لیکن جب دور چلے جاتے ہو تو چچا کا دل بیٹھنے لگتا ہے. عزیزو اتنا چاہتے تھے کہ ایک دن جناب قاسم اپنے ماں سے کہا ماں میرا چچا مجھے بہت چاہتا ہے. کہاں بیٹا تمہارا چچا مجھے بہت چاہتا ہے. قاسم نے کیا کہا سنیں گے آپ؟ کہا ماں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب میرا چچا مجھے اتنا چاہتا ہے تو اگر میرا بابا ہوتا تو کتنا اگر میرا بابا ہوتا تو کتنا چاہتا. ارے بڑا قاسم کے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. بڑی محبت تھی امام کو اپنے یتیم بھتیجے سے. آپ کو معلوم ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ شب عاشور جناب عباس اور جناب علی اکبر میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں، کچھ گفتگو ہو رہی تھی. جناب علی اکبر نے کہا کہ چچا کل جب ہنگامے کارزار گرم ہوگا تو سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. جناب عباس نے کہا نہیں بیٹا تم نہیں جاؤ گے، پہلے میں جاؤں گا. کہا نہیں چچا آپ نہیں جائیں گا، میں جاؤں گا. آپ نے مجھے سکھایا ہے، میں لڑوں گا، آپ دیکھیے گا میں کیسے لڑ رہا ہوں. کہا نہیں بیٹا تم نہیں جاؤ گا، میں جاؤں گا. جناب اکبر کہے میں جاؤں گا، اور جناب عباس کہ میں جاؤں گا. ایک بار جناب عباس نے کہا بیٹا اگر تم جاؤ گے تو آقا کی کمر ٹوٹ جائے گی. آقا کی کمر ٹوٹ جائے گی. علی اکبر نے کہا اے عزادارو ذرا عزیز اللہ کہا اے چچا اگر آپ جائیں گے تو بابا کمر ٹوٹ جائے گی. کہا بیٹا اگر تم جاؤ گے تو آقا کے نور نظر چلی جائے گی. یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بچہ برآمد ہوا. کہا چچا نہ آپ جائیں گے، بھیا نہ آپ جائیں گے. چچا اگر آپ جائیں گے تو اب چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی. بھیا اگر آپ جائیں گے چچا کے نور نظر چلی جائے گی. چونکہ میں یتیم ہوں، میرے جانے کسی کا کچھ نہیں ہوگا. یہ جملہ ادا کیا، ایک خیمے کا پردہ اٹھا، امام برآمد ہوئے. آئے قاسم کے پاس، اے بیٹا قاسم ارے تم نے کیا کہہ دیا؟ میں تجھے اپنے اکبر سے زیادہ چاہتا ہوں. اور باب اداؤ امام نے کہا بیٹا قاسم میں تجھے اپنے علی اکبر سے زیادہ چاہتا ہوں. اے ارباب ادا آپ نے مصائب سن لیا، گریہ کر لیا تو فکر اور سنیے اور مجلس تمام ہو جائے. تو امام نے کہہ تو دیا تھا کہ تمہارا نام مدر شہادت میں ہے، مگر جب ایک ایک کر کے جاتے رہے شہید ہوتے رہے تو لکھا ہے کہ بعد جناب قاسم ماں نے کہا بیٹا ابھی تک تم اجازت لے کے میدان میں نہیں گئے. تو جناب قاسم نے کہا ماں میں کیا کروں، جاتا ہو تو ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے. اور ہر ایک نے اجازت کیسے لیا وہ بھی کتابوں میں ہے، مگر جناب قاسم کا انداز بڑا نرالا تھا. لیکن جناب قاسم آئے، وہ آنے کے بعد چچا کے ہاتھوں کو پکڑا چومنے لگے. امام نے کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ کہا چچا ہمیں اجازت دیجیے. کہا نہیں بیٹا تمہیں اجازت نہیں ملے گی. ارباب اعضا امام اجازت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ سوال یہ امام اجازت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ آپ کو معلوم ہے قاسم یتیم تھے اور امام بھی حق پہ بیعت اٹھا چکے ہیں، باپ موجود ہے نہیں. اجازت دے تو کیسے دے، اس لیے امام اجازت نہیں دے رہے تھے. لکھا ایک منزل آئی کہ جناب قاسم آئے اور ایک خیمے کے سامنے سر جھکا کر رونے لگے. آواز خیمے میں ماں کے پاس پہنچی، بیٹا قاسم روتے کیوں ہو؟ کہا اماں جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں بیٹے قاسم ابھی تک مقتل نہیں گئے، اور چچا کے پاس جاتا ہوں تو چچا اجازت نہیں دیتے. پر لکھا ہے کہ جناب ام فروہ نے ایک سفید چادر اوڑھی اور بیٹے کے ہاتھوں کو پکڑا اور آئے اس خیمے میں جہاں امام بیٹھے تھے. ایک بار کہتی ہیں آئے وارث رسول کیا آپ کے نانا کے شریعت میں بیوہ کی قربانی قبول نہیں؟ یہ جملے کہا امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. نہیں بھابھی یہ بات نہیں ہے، میرا بچہ چونکہ یتیم ہے. اے ارباب اعضا ایک منزل آئی
جناب قاسم کو یاد آیا کہ میرے بابا نے آخر وقت کچھ میرے تعویذ کوئی بازو باندھا تھا. اب جب کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک تعویذ پڑھا. خوش ہو گئے. آئے کا چچا اب آپ اجازت دے دیں گے؟ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ یہ دیکھیے اب جب بھتیجے نے بھائی کے تحریر کو بھائی کے ہاتھوں میں دیا، لکھا امام پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. امام نے اجازت دیا دے بیٹا قاسم ایک دن آئے گا جب میرے بھائی کو وقت پڑے گا اور تم میرے ساتھ قربان ہو جانا. اے ارباب اعضا، جب یہ منزل آئی تو امام نے قاسم گلے سے لگایا، بس میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے گریہ کر لیا. امام نے جناب قاسم گھوڑے بٹھایا. کربلا کے شہیدوں میں یہی ایک ایسا شہید ہے جس کے جسم پر ذرا نہیں تھی. لیکن قاسم 13 برس کے تھے اور عربوں میں ذرا جوانوں کے لیے بنتی تھی، بچوں کے لیے نہیں بنتی تھی، لہذا ذرا نہ تھی. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کے ہو گئے کیونکہ جس میں ذرا نہ تھی. اور باب اعضا جناب قاسم میدان میں آئے اور ایک ڈھنگتان ایک جنگ لڑی، عجیب شان کی جنگ تھی. مگر اللہ اللہ ایک لمحہ وہ بھی آیا جب بچہ زخموں میں زخمی ہوتا چلا گیا. ارے قاسم گھوڑے زمین پر آئے، آواز اے چچا اے چچا، اللہ اللہ بھتیجا پکار رہا ہے اے چچا اے چچا. مگر امام کانو آواز نہ پہنچی. اب جب امام کانو آواز پہنچے، امام پہنچے، کیا دیکھا؟ قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو چکا ہے. اللہ اللہ امام نے زمین اپنی رضا بچھائی اور قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، رضا میں رکھا، لے کے چلے. اب جب قاسم ماں نے دیکھا تو آواز دی، ارے آقا کیا میرے بیٹے کا جنازہ نہ ملا؟ امام آگے بڑھے، اللہ اللہ خیمے میں لاش کو رکھ دیا. جناب قاسم ماں آگے بڑھی، اللہ اللہ ایک آواز، واہ قاسمہ واہ قاسمہ، خیمے میں رونے کی آواز. اور باب اعضا بس آخری فقرہ سنیں اور مجلس تمام ہو جائے. آخر میں امام نے کہا ہمیں قاسم کا لاشا لے کے جانا ہے. خیمے سے یتیم بھتیجے کا لاشا اٹھایا، بعض روایتوں میں ملتا وہاں لے گئے جہاں علی اکبر کا لاشا رکھا تھا. ایک طرف رکھا علی اکبر کا لاشا، ایک طرف رکھا قاسم کا لاشا. بیچ میں امام بیٹھ گئے، ایک ہاتھ رکھا علی اکبر کے سینے پر، ایک ہاتھ رکھا اکبر کے سینے علی قاسم کے سینے پر. آزان سے آواز دی، اے پروردگار آج حسین غریب ہو گیا. ارے میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا. اے پروردگار اس قربانی قبول کر لے. واہ قاسمہ واہ حسینہ، سالم الذین ظلموا ایمن قلبنا لعنت القوم الظالمین تقبل منا انک انت السمیع. اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل. یا اللہ تجھے واسطہ منزل محمد کا ہماری عبادت قبول فرما، ہم سب کو ہمارے صالح کا توفیق فرما. یا اللہ جو میرے مریض کو شفا عنایت فرما، معبود مقبول قضا فرما. یا اللہ ہمارے امام کو ذمہ تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع. ماتم حسین.